अवाम से पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट से अदलिया तक, अदलिया से इंसाफ तक, अवाम क्या सोचते हैं? देखिए प्रोग्राम अवाम की सोच सिर्फ A1 टीवी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम है आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेजबान सोनिया अदनान। नाज़रीन, बिलाखिर हमने देखा कि 1 साल बाद इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक टूटा और हमने देखा कि नामों पर इत्तफाक हो गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल तक नाम फाइनल हो जाएंगे। हुकूमत को बलोचिस्तान जबकि अपोजिशन को सिंध के मेंबर का नाम देने पर इत्तफाक हो गया है। नाज़रीन, 2 अरकान की तकर्री के लिए 11 माह का वक्त लगा, लेकिन अभी एक और अहम तायिनाती होना बाकी है और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तायिनाती। 6 दिसंबर को मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और 7 माह तक अगर तकर्री ना हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा। क्या इस अहम मामले पर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठेंगे और कोई नाम जल्द फाइनल हो सकेगा? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरा एक और अहम मामला आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से आईनी तरमीम है, हुकूमत को क्या इसमें चैलेंज हो सकता है? हुकूमत इस तमाम तर मामले में हुकूमत को अपोजिशन टफ टाइम देगी? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक माइनस वजीर आजम नहीं होगा तब तक आईनी तरमीम नहीं होगी। तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा इस सब को हैंडल करना या आईनी तरमीम करना, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, इन्हीं सब इश्यूज पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के हवाले से। बिलाखिर हमने देखा कि 11 माह के बाद ये मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है। नामों पर क्या इत्तफाक हो गया है? अपोजिशन ने नाम फाइनल कर लिए? जी देखिए, अपोजिशन ने भी नाम तजवीज़ किए हैं, हुकूमत की तरफ से भी हैं और इसके ऊपर एक डेडलॉक रहा और अब हमें ये समझ आई कि हुकूमत क्यों इस पे कंसेंसस नहीं चाहती थी, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर गौर है उसमें इल्तवा चाहती है। और अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत के ऊपर दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की हदायत पर अमल शुरू हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर हमारे साथ मिलकर ऐसे नामों पर इत्तफाक करेगी कि जो अगले इलेक्शन को गैर जानिबदार, साफ, शफाफ रखने में कौम का एतमाद बहाल कर सकें। चूँकि बदकिस्मती से पिछले इलेक्शनों में बहुत से तनाज़ात ने जन्म लिया, तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम अच्छी शोहरत के लोगों को इलेक्शन कमीशन में तयन करें। मतलब सर, आपके कहना मतलब अभी नामों पर इत्तफाक हुआ नहीं है, अभी गौर हौस जारी, क्योंकि शीरे मजारी साहिबा ने तो कहा है कि नामों पर इत्तफाक हो गया। जी नहीं, अभी नहीं हुआ, चूँकि हुकूमत की तरफ से जो नाम जिन पर इसरार किया जा रहा है वो बहुत ही गैर मुतल्लक हैं, जिनका ना तो पब्लिक सेक्टर से कोई ताल्लुक या तजुर्बा है, ना ही उनके पास कोई कानून की बैकग्राउंड है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन 2 नौयत के काम करता है, एक वो इलेक्शन की निगरानी करता है, लिहाजा इसमें आपके पास हुकूमत का इंतज़ामी तजुर्बा हो वो मददगार है। दूसरा वो एक कानूनी काम करता है जो इलेक्शन पिटीशंस पे फैसला करता है, उनको निपटाता है, वो आपके लिए कानून का तजुर्बा मांगता है। तो हुकूमत के जो नॉमिनीज़ हैं उनमें से कई ऐसे हैं कि जो ये दोनों सलाहियतों से आ रही हैं, तो हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि कोई इत्तफाक हो जाए। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि कल तक या इससे आगे नाम जल्द फाइनल हो जाएंगे। लेकिन एक और अहम मामला है, एक और अहम तकर्री है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, क्योंकि हमने देखा 6 दिसंबर को उनकी भी मुद्दत खत्म हो रही है और 7 दिसंबर तक अगर सर तकर्रुर ना हुआ तो फिर तो इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा। तो इस पर आप समझते हैं कि 6 दिसंबर तक हो जाएगा मामला? हमने देखा कि ये कोई भी काम करने की सलाहियत नहीं रखती। इससे पहले आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर एक बहुत बड़ा बहरान बना दिया, आईनी बहरान खड़ा कर दिया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक और आईनी ओहदा है। अब इनकी जो रिटायरमेंट है, ये नहीं है कि ये अभी पता लगी है कि किस तारीख को रिटायर होना है, ये पहले दिन से पता था। और आइन ये कहता है कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन से रब्ता करें और इत्तफाक राय करें। लेकिन हुकूमत इस पर सोई रही, चूँकि वो शायद कसदन चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो और फॉरेन फंडिंग केस पर वो अपनी जांच पड़ताल ना कर सके। इसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब ने, और हमने 3 बहुत ही मुस्तनद नाम तजवीज़ किए हैं। एक वो हैं नासिर खोसा साहब कि जिन्हें खुद PTI ने पंजाब में केयर टेकर निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किया था। दूसरे जलील अब्बास साहब एम्बेसडर हैं, बहुत वो भी कोना मुश्क हमारे सफारतकार और पब्लिक सेक्टर के नेक नाम रखने वाले अफसर हैं।
تیسرے اخلاق تارڑ صاحب ہیں جو فارمر فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک اچھی شہرت رکھنے والے سول سرونٹ ہیں. بالکل سر، شہباز شریف صاحب نے بھی نام دیے ہیں، حکومت نے بھی چند نام دیے ہیں، چونکہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ 7 دسمبر تک تعیناتی نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا. تو سر کوئی لچک دکھائی جائے گی، ناموں پر غور کیا جائے گا، کیونکہ اہم معاملہ ہے کہ درمیان کا راستہ دیکھیے نکالا ہم جائے تو گا. کوشش یہ کریں گے کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر اگر حکومت کے پاس کوئی ایک ایسا نام ہو جو یہ کانفیڈنس انسپائر کرے یا اعتماد دے سکے کہ اس کی نگرانی میں صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر حکومت ایسے نام نہ پیش کر سکی تو یقیناً ہم حکومت کو چاہیں گے کہ وہ ہمارے ناموں پہ غور کرے. شرط یہ نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت کا نام ہے یا اپوزیشن کا نام ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کون سا زیادہ بااعتماد نام ہے کہ جس کی نگرانی میں الیکشن اگر کرائے جائیں تو قوم اس پر زیادہ اعتماد کر سکے اور زیادہ مطمئن ہو. ٹھیک ہے سر، ایک اور اہم معاملہ ہے، ابھی حکومت نے قانون سازی بھی کرنی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، آرمی چیف کی جو مدت ہے، مدت ملازمت ہے، اس حوالے سے تو مسلم لیگ نون کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا بلاول بھٹو نے تو بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ وہ ٹف ٹائم دینے والے ہیں، مائنس وزیر اعظم ہوگا پھر ترمیم ہوگی. تو مسلم لیگ نون کا اس پر کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تفصیلی فیصلہ آئے گا اس سے پتہ چلے گا کہ جو قانون سازی ہے اس کی کیا نوعیت ہونی ہے، کیا یہ ایک آئینی ترمیم ہے یا یہ ایک سمپل لیجسلیشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پر ہم ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک متفقہ لاہ عمل بنائیں گے. اور تیسری چیز مجھے یوں لگتی ہے کہ جو حکومت کا طرز عمل ہے، چونکہ حکومت تنہا تو اسے نہیں کر سکتی، اسے اپوزیشن کا تعاون چاہیے، لیکن پہلے دن سے ہی حکومت نے اپوزیشن کو مشتعل کرنے کا، اس سے محاذرائی کرنے کا راستہ اختیار کیا. اس سے مجھے یہ شبہ ہوتا ہے کہ خود حکومت اس قانون سازی میں دلچسپی نہیں رکھتی. صحیح. اچھا سر، ایک اور اہم ایشو اس پر بھی بات کر لینا چاہتی ہوں، آپ کا کوئک جو سٹانس ہے اس پہ آپ دے دیں. نیب لاہور نے آج شہباز شریف کے اثاثے بھی منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. دیکھیے بہت بڑا یہ تضاد ہے. ایک طرف سپریم کورٹ میں نیب نے شہباز شریف صاحب کی ضمانت جو منظور ہوئی تھی اس کے خلاف اپنی درخواست واپس لے لی. دوسری طرف وہ ان کے جو اثاثے ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، جو تمام کاغذوں میں ہیں، ان کی آمدن دی گئی ہے، اس کو وہ منجمد کر رہی ہے. تو یہ ایک انتقامی کارروائی لگتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کی کارروائیوں کو تیز کرنے کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو مشتعل کرتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو اور قانون سازی مل کے نہ ہو سکے. اور سر اگر ابھی صورتحال دیکھیں، حکومت کی کارکردگی اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عام آدمی کے مسائل بڑھ رہے ہیں. تو کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ان ایشوز کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے؟ اپوزیشن کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اپوزیشن تو مسلسل ان چیزوں کو اٹھا بھی رہی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے اور آواز اٹھانا چاہتی ہے، لیکن حکومت نے تقریباً پارلیمنٹ کو تالا لگایا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جس کا کام قانون سازی ہے وہ قانون سازی نہیں کر رہی، تمام قانون سازی آرڈیننسز کے ذریعے ہو رہی ہے. اگر آرڈیننسز کے ذریعے قانون سازی ہوگی تو نہ ان پہ بحث ہو سکے گی، نہ ان پہ بات چیت ہو سکے گی. اسی طرح حکومت جو ہے اب انہوں نے جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا تقریباً شاید 2 ماہ کے وقفے یا 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد بلایا، کئی دفعہ بلایا، کئی دفعہ مؤخر کیا. تو جس طرح کی غیر سنجیدگی پارلیمنٹ کے بارے میں اس دور میں ہم نے دیکھی ہے پاکستان میں، کبھی میں بھی 5ویں دفعہ ممبر ہوں قومی اسمبلی کا، اتنی غیر سنجیدہ طرز عمل. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی ذہنیت ابھی بھی کنٹینر پر ہی ہے. وہ ٹریجری بینچز پہ ہیں، حکمران بینچز پہ ہیں، لیکن ان کا طرز عمل وہی ہے جو اپوزیشن میں کنٹینر کے اوپر تھا. آپ اپوزیشن مینٹالٹی کے ساتھ حکمران جماعت میں بیٹھ کے اسمبلی کو کامیاب نہیں چلا سکتے. اسمبلی میں احتجاج کرنا اپوزیشن کا ہوتا ہے رول، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ حکومتی اراکین جو ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ شور شرابہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک بار پھر میں آنا چاہوں گی، جو تمام تر صورتحال رہی، ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی جو توسیع کا معاملہ رہا، سپریم کورٹ میں گیا، 3 دن میں 4 دفعہ سمری ٹھیک کی گئی، 7 سماعتیں ہوئی. اس سارے سینیریو کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے؟ اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کے امیج کو نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نہایت نہ صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ یہ ناتجربہ کار ہے، اناڑی ہے، اور اس نے اپنی نالائکی ثابت کی ہے.
پاکستان کے اندر جو سب سے حساس عہدہ ہے اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق، اس طرح کی غیر سنجیدہ صورت، جب ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اگست میں نوٹیفیکیشن کیا تھا تو 29 نومبر تک بہت ٹائم تھا کہ تمام ضابطے کی کاروائیاں وہ درست کرتے تاکہ کہ کسی طرح کی امبیرسمنٹ نہ ہوتی. اب 3 دن وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا، پوری دنیا میں خبریں چلیں، اور اس سے یقیناً ہمارے جو ایک دفاعی ادارہ ہے اس کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہوئی، حکومت کے لیے علیحدہ امبیرسمنٹ ہوئی. تو یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس حکومت کو حکومت چلانے کا انداز نہیں ہے، غیر سنجیدگی ہے، نا تجربہ کاری ہے. پاکستان ایک عام ریاست نہیں ہے، یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، عوام تک ایک کلیئر پکچر جانی چاہیے کہ کون ہے اس سب کا ذمہ دار؟ حکومت نے تو اپنے قانونی ٹیم کو مبارکباد دی ہے، تو یہاں پہ کون کرے گا تعین؟ حکومت تو بہت خوش ہوئی ہے جو ناٹک ہوا ہے، اور آپ نے وزیر اعظم کا وہ بیان دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی قانونی ٹیم کو مبارکباد دی ہے. اور اگر پیاز اور ٹماٹر 200-300 روپے پہ پہنچ گیا ہے اور بجلی کے بل میں 4تھی دفعہ اضافہ ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کو بھی مبارکباد دی ہے کہ آپ نے بہت اچھی مہنگائی پیدا کی ہے، آپ بہت اچھی ملک کے اندر بے روزگاری پیدا کر رہے ہیں. 10 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، غربت میں 6 لاکھ لوگ جا چکے ہیں. تو لگتا ہے اس حکومت کا ایجنڈا تو یہی ہے کہ پورے پاکستان کو فری لنگر خانے پہ ٹرانسفر کرنا ہے. بالکل حکومت کو ان تمام تر معاملات پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. عوام سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے عدلیہ تک، عدلیہ سے انصاف تک عوام کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے پروگرام عوام کی سوچ صرف A1 ٹی وی پر.